کا جواب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت مآب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت مآب تھی زینب، کہیں پہ صبر اتنا سماعت فرمائیں گے، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بو تراب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں درود پڑھے محمد وآلہ وہی ہے پھول جو اہل نظر میں پھول بنے، وہی ہے پھول جو اہل نظر میں پھول بنے، علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے، علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے، ادھر نگاہ نصیری ادھر شب ہجرت، کہیں خدا نظر آئے کہیں رسول بنے، وہی ہے پھول جو
پڑھ محمد وآل محمد۔ قید سے ہو کے رہا، قبر پہ آنا مجرائیں سکینہ کو بھلانا، زینب قید سے ہو کے والدہ صاحبہ پوچھے تو نہ شکوہ کر، والدہ صاحبہ پوچھے تو نہ شکوہ کر، شکوہ کرب و بلا لب پہ نہ لانا، زینب قید سے ہو کے رہا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ باواز بلند درود پڑھیں سب حضرات۔ سلام کے 3-4 شعر اور انشاءاللہ اس کے بعد مرثیہ، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے۔ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، کہا رو کہ اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کہ اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہے، پکار یقینا دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی
گر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ہوئے گھٹی جاتی ہے گردن بیویوں کی، گھٹی جاتی ہے گردن بیویوں کی، رکھو جو سانجتے ہیں، رسن کو جو ایزا رساں کھینچتے ہیں، شبیہ امام فاتحہ۔ گزارش گزار ہوں ایک سورہ فاتحہ کی جن مرحومہ کے سال ثواب کے لیے یہ سورہ ہے، آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں مرحومہ سیدہ نسیم زہرا کی۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئیں، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئیں، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار،
چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، ہے بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، ہوئے غل تھا رسول پاک سے زہرا فدا ہوئی، غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، ہائے شیر خدا تھے مضطرو مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف، ہائے پکڑے تھے دل کو سید مغموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، ہے یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، ہے دوم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، ہے مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، کتنی جگہ نشان لحد کا بنائی، کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو، سوم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، ہائے حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، ہے رخصت کرو کہ جاتی ہے
احمد کی دلربا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی ہائے نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جاؤ ماتم رسول کا بدلے زار کرتی جاؤ ہائے پھر تازہ یاد سید ابرار کرتی جاؤ چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جاؤ چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے نکلے کفن سے ہاں جناب بطول نکلے کفن سے ہاں جناب بطول کے بابا کو روتے روتے جو اور محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج اللہم صلی علی محمد والے محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم اولاً ایک ایک بار سورہ الحمد اور تین تین بار سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ جن کے سال ثواب کی مجلس سیدہ نسیم زہرا بنت سید مقبول حیدر کی رکوع سال فرما دیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وآلہ طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وبیانہ العظیم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات فی کل صاح ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزکاتوا وتمتعوا فیہا طویلا واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جو دوسرے لوگ اس دنیا سے ان حالات میں گزر گئے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جوار معصوم مجلسیں آن لائن ہوں، فرش ادا پر ہوں، ان کا مقصد سیدھا یہ ہے کہ درسگاہ امام حسین ہے، ایک پیغام، سیدھی بات۔ اب وہ ہم نے اس کو اپنی کتنی ضرورت بنا لیا ہے، میری کچھ دیر گفتگو رہے گی، اسی طرح گفتگو کروں گا جو لوگ جانتے ہیں۔ جیسے بھوک انسان کو جب لگتی ہے تو ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی۔ اب آپ اس پیٹ بھرنے کو کن چیزوں سے، چٹخاروں سے پورا کرتے ہو، یہ آپ کا ایک مزاج ہے، لیکن بھوک کے لیے روٹی، پانی اور تھوڑا بہت سالن، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کر لیں۔ آج کے دور میں یہ جہاں تک میں سمجھا ہوں، بعد مجلس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، آن لائن یہ ریکارڈ بھی رہے گی اور آواز دور تک جائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کی کون سی تعلیمات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کون سی ہیں جن پہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دو سوال ہیں۔ تو پورا مجمع شاید میرا یہ کہے گا مولانا اہل بیت کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ عمل کون کون سے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے؟ اب ایک آدمی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا آپ کے درمیان چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پاس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے اس مجلس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایصال ثواب، مرحوم گیا، مرحوم ہماری دنیا سے گئی، روز موتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جوان، بوڑھے، بچے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ اور موت بے شک برحق ہے، سب کو آنی ہے، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی ہم لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، ابھی بھی ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے اوپر لے جائے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جیسے نوٹ بندی تھے، نوٹ بندی میں ہر آدمی کو جب احساس ہو گیا کہ نوٹ پرانے بند ہو گئے تو ہر آدمی چاہتا بس آج بدلوا لوں۔ کوئی تھا ایسا سوچ رہا تھا کہ میں 1 مہینے بعد بدلواؤں گا، 2 مہینے بعد؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ لاک ڈاؤن کل سے لگنے والا، دکانیں نہیں کھلیں گی، آپ راشن کب بھریں گے؟ کل کے لیے ویٹ کریں گے، آج بھریں گے؟ دیکھیے بالکل سچی بات کریں گے میرے عزیز۔ اب یہی موت کا ہے، مرنا مجھے بھی ہے، سب کو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب والے کو انکار، اس کے بعد بھی موت کی ہمارے پاس شاید کوئی تیاری ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جو باتیں میں آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں وہ میرے لیے ہوں، آپ کے لیے نہ ہوں، لیکن ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے موت کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں مصیبت ملنی ہی ملنی ہے،
اہل بیت نے فرمایا کہ مصیبت دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو جانا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ قرآن اتنا کہتا نظر آتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بچہ امتحان سے کون سا گھبراتا ہے، سال بھر پڑھنے والا یا جو نہیں پڑھتا؟ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے میری، تو میں داد تحصیل کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، آپ سوچیں گے داد سمجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جس بچے نے سال بھر پڑھا ہے محنت سے، آپ کل کا امتحان لیتے ہوئے جو آپ ڈیٹ دے رہے 1 ہفتے پہلے لے لیجیے آپ، لیکن جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ ذرا سوچئے میرے عزیزو، ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ کہ بچہ پاس کرے گا تو کلاس بڑھے گی، کلاس بڑھے گا تو اس کا گریڈ بڑھے گا، یہی تو ہے نا، انعام ملے گا۔ ایک طرف ہمارا اپنا عقیدہ روایت یہ کہتی ہے کہ قبر میں امیر المومنین آئیں گے، وقت آخر مولا کا دیدار ہوگا، اس دنیا سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، ہماری اصل دنیا شروع ہوگی مولا کے، پھر موت سے گھبرانا کیوں ہے؟ بھئی یہ تو دو باتیں لگ رہی ہیں میرے عزیزو، تھوڑا سا غور کریں۔ دیکھیے کربلا والوں کے چہرے پہ کہیں موت کا خوف نظر آیا آپ کو؟ عجیب عجیب ہے، مطلب آپ ذرا سوچیں کہ جناب اصغر کے بھی اگر تیر لگائے تو وہ بھی مسکرا رہے ہیں، 6 مہینے کا بچہ وہ بھی مسکرا رہا ہے۔ جناب اکبر موت کا ذائقہ جناب قاسم موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں، جناب اکبر موت کی تمنا کرتے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر ایک پہل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہیں ہمارے پاس زباں خرچی تو نہیں ہے صرف؟ اس کا فیصلہ نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ یا تو اللہ کرے گا یا ہم کریں گے۔ ہم سب کو اپنے حالات پتہ ہیں، اتنی تیاری کے باوجود، اتنے حالات کے باوجود، آج میں اس دلی کے پلیٹ فارم سے آپ کے درمیان بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنے برے حالات کے باوجود بھی ہماری کمیونٹی نے کیا تیاری کی۔ ہو سکتا ہے کہیں ہوں، دیکھیے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرا عزیز یہ نہیں کہ سب کے لیے وہ، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ کیا اتنی بڑی دلی میں کوئی ہم نے ایک ایسی جگہ معین کی جہاں موت کو غسل دے سکیں، میت کو غسل دے سکیں؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی، میرے پاس نہیں، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، 5ویں منزل پر ہوں، پتلا سا زینہ ہے، میت اترے گی نہیں میرے گھر سے۔ آپ رئیس ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، میرے پاس نہیں ہے بھائی۔ میرے گھر میں اگر موت ہو جائے، میری موت ہو جائے تو میرے بچے مجھے غسل و کفن کہاں دیں گے؟ ایصال ثواب پہ گفتگو ہے، میں وہی بات لے کے آؤں گا، میرے تو سوال کرتا جاؤں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ کوئی ادارہ ایسا بنائے جہاں کفن موجود ہوں؟ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، باتیں بری تو نہیں لگ رہی؟ لاک ڈاؤن ہے، دکانیں نہیں کھلی ہوئی، مارکیٹ نہیں کھلی ہوئی، رات کو کسی کی موت کی خبر آ گئی، واجب ہے سب پر، ایک دیتے تو ہو جائے گا، واجب کفائی ہے بھائی۔ جیسے جنت البقیع کے جو بھی پروگرام آپ نے آرگنائز کیا، اس کے پہ بھی میں آؤں گا، اس کے لیے آواز اٹھانا تمام مراجع کرام کے نزدیک واجب کفائی ہے، ایک نے اٹھا لی تو کوئی بات نہیں۔ ابھی یہاں موت ہو جائے سب پر واجب ہے کفن دینا، نماز پڑھانا، ایک ادا کر دے تو، لیکن سوال یہ وہ ایک ہوگا کون؟ ہمارے یہاں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، جب مل رہا ہو تو وہ ایک میں ہوں، جب دینا ہو تو وہ ایک وہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ دوسرا ہے، جب دینا ہو تو وہ ایک میں ہوں، جب مل رہا ہو تو ہم نہیں ہیں۔ یہ غور کریں، اہل بیت کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، اہل بیت علیہ السلام کو در پروردگار کے علاوہ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے لیتے ہوئے کہیں سے کچھ۔ دینے والی اگر بات آئے گی تو اپنوں میں نہیں، غیروں میں بھی دے رہے ہیں اہل بیت۔ اگر یقین نہ ہے تو میں ایک تاریخ کا جھروکا آپ کو بتاؤں گا، شہادت امیر المومنین کے بعد کتنے گھروں سے آواز آ رہی تھی ہم بھوکے ہیں؟ آئی تھی آواز، سنا تھا۔ دوسری طرح روایت کہتی ہے کہ شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، شہزادی کے ہاتھ میں، اس چھالوں کی وجہ سے وہ بابا کی خدمت میں گئی تھی، پیغمبر کی خدمت میں، کوئی وظیفہ، تو تسبیح بی بی زہرا وہ ہے۔
سوال یہ کہ اس گھر میں لوگ کتنے ہیں؟ شہزادی گھر میں کتنے آدمی ہوتے تھے، کتنے ممبر تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن و امام حسین، 2 بچے، جناب زینب، جناب فض، یہی تو تھے 5-6 لوگ، جس میں اکثر فاقے میں کٹتا ہے ان کا، اکثر فاقے میں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے نمبر آتا ہے۔ پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ بھائی ہوتا ہے میں ایک آدھ بار کچھ کام کروں تو، لیکن جب میں برابر اس کام کا عادی ہو جاؤں گا تو میرا ہاتھ تو عادی ہو ہی جائے گا۔ تو پھر یہ چھالے کیوں پڑ رہے ہیں شہزادی کے ہاتھ میں؟ اس کو شہادت امیر المومنین کے بعد بات واضح ہوتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا ہم بھوکے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو امیر المومنین راتوں کو روٹیاں بانٹا کرتے تھے صرف امیر المومنین کا کارنامہ نہیں تھا، شہزادی کا بھی عمل و دخل تھا۔ جو آٹا پسا تھا، روٹی بنی تھی اور وہ بٹی تھی۔ ورنہ ایک دن چھوڑ کے نمبر آ رہا ہے نا، یہ میں نے اس لیے آپ کو بتانے لگی کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم اگر اپنی بیوی تک کو آج تک اپنے ہم مزاج نہیں بنا پائیں یا اس کے ہم مزاج نہیں بن پائیں، ان حالات میں ہمارے پاس غسل و کفن کی جگہ نہیں ہے۔ پوری دلی کے اندر چیلنج کر رہا ہوں میرے عزیزوں میں۔ چیلنج سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، شاہ مردہ وغیرہ میں ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ ایشوز ہوئے اور اب دیکھیں برابر موتیں ہیں۔ ایک جگہ کفن کا انتظام ہے لیکن ہے بس تھوڑا بہت۔ غسل دینے والے ابھی کرونا کے پیریڈ میں جو موت تو برحق ہے۔ خبر ملی فلاں کا انتقال ہو گیا، اصالِ ثواب ہے نا، فوراً ہم کیا لکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا اٹھائے میں، سب اٹھائے میں ہوں بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی کاپی پیسٹ، پڑھتے زبان سے وہ بھی نہیں ہے، ہم اسٹیکرز بنے ہوئے۔ کیا اس سسٹم کو ایک تجویز ہے اس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے؟ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو کیونکہ ان کے اصالِ ثواب کی مجلس میں بات پڑھ رہا ہوں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس علاقے میں بھی آپ گروپ پہ خبر ڈال لیں وہاں پہ ایک میسج ڈالو کہ بھائی اس مرحوم کے لیے چلو قرآن خوانی کر لیں ہم لوگ؟ مثلا سیدہ نسیم زہرا کی کا یہ ہے، ہم نے ڈالا انتقال ہو گیا، اب اس کے لیے ڈالیں بھائی ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ، پہلا پارہ میری طرف سے، دوسرا اپنا نام ایڈٹ کرے نا کہ دوسرا پارہ میں پڑھوں گا، تیسرا پارہ میں پڑھوں گا۔ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے یا نہیں؟ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس پیریڈ کے اندر جہاں دیکھیں اس مجلس کو ہم نے خالی ایصال ثواب سمجھا ہے، جس مجلس سے اچھا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، لیکن یہ سب سے اچھا ایصال ثواب اس لیے کیونکہ یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے آگے کرنے کا۔ ہم عام حالات میں جب مجلس سویم 40واں 20واں 10واں کرتے ہیں، خود 40واں اور تیجا 2 ڈھائی 3 دے کے خرچ کرتے ہیں ہم لوگ مولا کے نام پر، اس کے نام پر۔ کیا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم کسی غریب کے گھر روٹی ناج راشن نہیں پہنچا سکتے؟ اچھا اللہ عطا کرے گا نہیں کرے گا دینے پر؟ ایک شخص پیغمبری خدمت میں آتا ہے، سنیے گا میرے عزیزو، اور آنے کے بعد کہتا ہے مسلمان نہیں ہے، میں بھوکا ہوں۔ کیا ہوں؟ نبی نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، سلمان در زہرا پہ لے جاؤ۔ اب شہزادی کے دروازے پر آئے، سلام ہوا جناب سلمان نے کہا آپ کے بابا نے بھیجا ہے، یہ حجازی ہے، فقیر ہے، سائل ہے، کچھ چاہتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ سلمان تمہیں کیا نہیں پتا ہے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں؟ کتنے دن سے بھوکے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے درمیان ایک بات رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، میری باتیں بہت سو کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، نہ ہو کوئی باتیں، لیکن سوچیں کتنے دن کے بھوکے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کیا یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ پیغمبر کو پتہ تھی بات یہ؟
لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی کہتا ہے کہ پیغمبر اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے. سمجھ رہے نا؟ شہزادی نے کہا لیکن اگر بابا نے بھیجا ہے تو گھر میں تو کچھ نہیں ہے, یہ میری چادر لو اور یہودی کی فلاں یہودی کی دکان پہ جا کے گروی رکھ دو. سنا نا چادر گروی رکھنے والا واقعہ, مسلمان ہو گئے یہودی, وہ یہی واقعہ ہے. کیا رکھ دو؟ گروی رکھ دو. اور اس سے کہنا ایک مد گیہوں یعنی 750 گرام گیہوں ہمیں, گیہوں یا جو غالب جو ہمیں دے دے, کچھ خرمے دے. جناب سلمان لائے, شہزادی نے آٹا پیسا, روٹی بنائی. اب یہ سننے والی بات ہے, جناب سلمان کو دی, جاؤ بھوکے کو کھلا دو. گھر میں کتنے دن کا فاقہ ہے؟ اب جناب سلمان کہتے ہیں شہزادی کچھ راہ خدا میں دے دو, کچھ بچوں کے لیے رکھ لو. شہزادی نے کہا کہ نہیں, میری نیت صرف اس کی مدد کی, میری مدد وہ کرے گا. اب دیکھیں اس مجمع میں کوئی ہے جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہا. یہ عمل آپ کو کیسا لگا؟ اچھا عمل ہے, ہم شیعان حیدر کر رہے ہیں. اب اس عمل کو 1 منٹ کے لیے اپنے سامنے رکھو, اور اب اپنے سامنے وہ رشتہ دار لاؤ جن کے پاس اس وقت کاروبار نہیں ہے. اب اپنے سامنے وہ رشتہ دار پڑوسی لاؤ جو بھوکے ہیں. ضروری نہیں کہ زبان سے کہے آدمی. شہزادی نے اپنے منہ سے نہیں کہلوایا کہ بابا میرے یہاں فاقے ہیں. رسول اسلام گھر آئے, چہرے رنگ بدلا. 3 دن کی بھوک و پیاس, بھائی وہ ہماری طرح نہیں تھے جو ایک وقت بہت اچھا کھا کے اور پھر شام کو روزہ کے وقت پھر ہوتا ہے. وہ واقعا اہل بیت کی زندگی تھی. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل فقیروں والی زندگی گزارے. وہ بھی میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں گا کہ اہل بیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ان کی زندگی اور ہے اور ہماری زندگی اور ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. شہزادی کے گھر آنے کے بعد جب پیغمبر نے منظر دیکھا تو کھانا آیا, وہ الگ چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں اس پورے پیریڈ میں 1 مہینہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو, تقریباً رمضان سے لگا, کتنا کار خیر کیا ہم نے. ایسا نہیں کرتے آپ لوگ, بہت کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی کمیونٹی کو ہم سب سے اعلیٰ بتاتے ہیں, سب سے اچھا بتاتے ہیں. دلی میں صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ نے سلامت رکھے, بڑا خبریں چھاپتے ہیں, انجم بھائی. اور آپ لوگ کتنے جمعے ہو رہے ہیں دلی میں؟ دیکھیے میری بہت مخالفت ہوتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کتنے جمعے ہیں دلی میں؟ 16 کے قریب جمعے ہیں, 14-16 جمعے. بڑی مسجد ہے جسے کہتے ہیں جمعہ, یعنی جمعے کا مسجد ہی ہوئے. کوئی ایک سینٹر ہمارے پاس ایسا تھا جہاں کوئی دوائی بٹ رہی ہو, آکسیجن ہو ہمارے پاس؟ بری لگ رہی ہوں گی بات. کوئی ایمبولینس ہمارے پاس اپنی؟ جبکہ خمس ہمارے پاس ہے, نظام زکوٰۃ ہمارے پاس ہے, فطرے کا نظام ہمارے پاس ہے, امامت ہمارے پاس ہے, قیادت ہمارے پاس ہے. اور ہم سے بڑا تو کوئی مطلب شاعر, ذاکر, خطیب ران پہ ہاتھ مارے کہتے ہیں اتنی کی تو ہم چوڑیاں توڑ دیتے ہیں. دیکھیے میں آپ کے درمیان بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, اتنے کی ہم لوگ چوڑیاں توڑ دیتے ہیں. کتنی مجلسیں کرتے ہیں ہم لوگ. میں کہہ رہا ہوں ایصال ثواب کیا ہے. آپ کو جسے بات کرنی ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں لائیو نہیں کر سکتا, مجھ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مجلس کے بعد. میں بتا سکتا ہوں اس دلی میں کتنی میتیں ابھی بھی مقروض دفن ہوئی ہیں, جو ہاسپٹلوں میں لے تو گئے, پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. بہت نہیں اس طرح کے لوگ, اور ایسے بھی الحمدللہ بہت ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قبلہ بتائیں کوئی ہو تو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم کیوں نہیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کم دینے میں نہ شرماؤ, نہ دینے میں شرماؤ. ضروری نہیں آپ پیسے ہی سے مدد کریں, ہمت دیں, حوصلہ دیں. کل میں نے میرٹھ میں ایک ایسی میت دیکھی, جمال مولانا رئیس صاحب کا داماد, چھوٹا بھائی بیمار تھا, صدمہ لے گیا, 3 اٹیک پڑ گیا بچے کو.
کہ میرے ہمت توڑ لیں لوگ. ارے دیکھو جنگوں میں کیسے، خیبر میں کیسے مولا ہمت دلوا رہے ہیں، احد میں کیسے ہمت دلوا. ہمارے ہمت نام کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی جس قوم کے پاس یا علی مدد جیسا نعرہ موجود ہو، ناد علی جیسا وظیفہ موجود ہو، یا علی مدد کہہ کے سنبھلنے کا جذبہ موجود ہو، وہ مایوس ہوئی بیٹھی ہے. پہلا کووڈ پیشنٹ جو لوگوں، جب فرسٹ لاک ڈاؤن لگا تھا کہ 60 سال کے بعد کوئی بچے گا نہیں، 160 سال کا جوڑا، شاید 100 سال کے اوپر کی ایران کی خاتون اور پیشنٹ پہلا تھا جو بچا تھا، جس نے ایک جملہ کہا تھا، پروردگار موت حق ہے مگر اس کورونا سے نہیں مرنا، کیونکہ میرے شہر میں امام رضا ہیں. موت حق ہے، میں انکار نہیں کر رہا. مجھے ایسا نہیں، موت جب اماموں کو آئیے، نبی کو آئیے، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم غدیری بھائی ہیں. کلمہ سیگا پڑھتے ہیں غدیر پہ ہاتھ رکھ کر، ماتھم کر رہے ہیں ایک صف میں کھڑے ہونے کے بعد، مصلے پر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دسترخوان پہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا انتظامات ہیں؟ کوئی ایک یہ نہیں پوری دلی کو تو آپ محاصرہ ہی نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کی بات کریں. چلیں آپ اس ادارے پر بھی کیا کوئی ایسا فنڈ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بھی اس علاقے کا کوئی بیمار ہو جائے تو 1,00,000 2,00,000 کی اس کو قرض حسنہ سے فوراً مدد کر سکیں ہم؟ میں آپ کو بہت برا لگ رہا ہوں اس ٹائم. اچھا اب میں آپ کو اس کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایصال ثواب ہے نا، آپ اپنی جیب، آپ سب خمس کے پابند ہو جاؤ نا. اب خمس کا مسئلہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ مولوی اپنے لیے مانگ رہا ہے. یہ حق ہے. اچھا چلیے، اگر کچھ مولوی بیچارے لیتے بھی ہیں، بڑی ہمت چاہیے اس بات کو کہنے کے لیے، کچھ لے بھی کھا بھی لیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اگر اجازت ہو تو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. خلیفہ دوم کا زمانہ، ایک شخص نے چوری کی، اور جب چوری کر چکا وہ شخص تو حاکم نے حکم دیا اس کی انگلی کاٹ دی جائے. چور کی سزا ہے انگلی کاٹی جائیں گی. اس پہ میری قوم بڑی خوش ہوتی ہے، انگلی کاٹی جائیں گی. کہا انگلی کاٹی جائیں. چور نے کہا بھائی کاٹ دو انگلی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا فیصلہ، میرا قضیہ، میرا معاملہ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے کے جایا جائے، میری جان قربان مولا علی کی بارگاہ میں. مولانا نے کہا چوری کی ہے؟ کہا سرکار کی ہے. کہا انگلی تو کٹیں گا. ہاں. اب مولانا نے ایک نہج دی، ایک فکر دی، ایک تھوڑ دیا کہ نہیں چوری تو کیوں کی؟ چوری سب بولیں گے یہاں پر، چوری. اس نے کہا سرکار میں مزدور ہوں، 3 دن سے مزدوری نہیں ملی. میں مزدور ہوں 3 دن سے. کہا مالک کو بلاؤ. یہ حضرت علی کی عدالت ہے. میرے عزیزو، ہم لوگ داد ناروں کی نظر کر دیتے ہیں جملوں کو، ایسے لکھ دینا دیواروں پہ کہ علی کی عدالت کیا تھی. مالک کو بلایا، کہا یہ آپ کا؟ کہا جی سرکار ہمارے ہیں. کہا 3 دن سے پیسے نہیں دیے؟ کہا وہ ذہن سے نکل گیا، دوسرے کام. کہا اس کی انگلی کاٹو. کس کی کاٹو؟ بھائی یہ اگر اس سے پہلے تو چوری نہیں کی نا اس نے، اس سے پہلے تو چوری نہیں کی. آج انہیں چوری کی، سبب کیا ہے؟ 3 دن سے بھوکا ہے. یہ میں مولویوں کی دفاع میں نہیں بول رہا ہوں، میں ہر اس شخص کی دفاع میں بول رہا ہوں کہ جو قوم کی خدمت کا انجام دے رہا ہے. دلی جیسی جگہ میں یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی، دلی جیسی جگہ میں ہمارے دو کے لیے کتنے روپے ضروری ہیں ایک فیملی کے لیے؟ 2 منٹ بول لیں اس پہ بھائی، اجازت ہے؟ ہمارے دو کے لیے کتنے روپے ضروری ہیں 2 لوگوں کے لیے، 2 لوگوں کی فیملی کے لیے؟ 2 بچے 2 آدمی، کتنے میں خرچ چلائیں گے آپ؟ کم سے کم کی بات کریں جی. چلو 150، 4,500 ہو گئے. مکان دیکھیں، سن لیں میرے عزیزو، یہ میں فیصلہ حضرت اہل بیت علیہ السلام کی طرز بتا رہا ہوں. زندگی کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے جو 150 روپے میں زندگی گزار رہا ہے ڈیلی کی، صحیح صاحب، اس پہ گھر اپنا نہیں ہوگا. 2-2.5 ہزار روپے کا تو کرایہ مانو گے کم سے کم گرا میرا بھی، اس سے کم تو نہیں ہوگا بھائی. میں 2.5 ہزار پہ ختم کر رہا ہوں بھائی، پورا تو 150 روپے میں بھی نہیں ہوتا. نہاری آتی ہے 70 روپے کی بھائی. ایک دیکھیے یہ باتیں میں اس لیے مزاحن بھی کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا ہنس کے ذہن بھی ہلکا ہو جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے گا. یہ میں مولویوں کا دفاع نہیں کر رہا خالی، میں اس میں سب کو لے کے آؤں گا کہ سب کے ساتھ ہمارے سلوک کیا ہے. جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو 2.5 ہزار روپے کرایہ ہو گیا، 4.5 یہ ہو گیا، 5-6 ہو گئے. بچوں کی پڑھائی بھی ہے، دوائی بھی ہے، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے. 10 کا خرچ مانیں گے آپ؟ یہ جب ہے جب ساری خواہشات کو مار دے، سارے تہوار کو ختم کر دے، سب کچھ ختم کر دے. مگر میں پوچھنا چاہوں گا کیا 10 میں آپ خود 2 لوگ اپنا پورا کر پاؤ گے؟ یہ تو ہم نے فیصلہ کر دیا ایک عام آدمی کے لیے. اب میں اپنے حق و انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ہم اپنے یہاں کے پیش نماز کو کیا دیتے ہیں؟ میں سبب پوچھ نہیں رہا آپ سے کیا دیتے ہیں، فیصلہ آپ کیجئے گا. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے امیر المومنین نے کیا کہا، چوری کیوں کی اس نے؟ بھائی خمس زکوٰۃ مستحق کا حق ہے نا، جو بھوکا ہو، جس پہ غربت ہو. جبکہ اکثر نہیں بلکہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے جناب، جو آدمی مسائل بیان کر رہا ہے اسے معلوم ہے حلال حرام کیا ہے، نہیں کھاتے وہ لوگ. اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو خمس نکالتے بھی نہیں ہیں. سوال یہ کہ جب ہم اپنے علاقے کے عالم کی، مؤذن کی یا دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے، یہ ان باتوں پہ ڈسکس نہیں ہوگا، سننا بھی نہیں چاہتی عوام کہ اس طرح کی بات کریں. سوال یہ کہ آپ اپنے علاقے کے مولوی سے 24 آور سروس لے رہے ہیں 7 ڈیز، اور وہ نہ بھی دے، آپ نے رکھ رکھا ہے تو اسے سروس لیجئے، آپ پڑھوائیے بچوں کو. میں تو صاحب کہتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی مولوی کہتا ہے بھائی آؤ، مولائے کائنات علیہ السلام نے لفافوں پہ زندگی نہیں گزاری، آپ بھی کاروبار میں اترو. صحیح، اس پہ تو وہ سب کا بے شک نکلا نا، اس پہ سب کا بے. لیکن اگر وہی کاروبار پہ نکل گیا، پھر یہ جو بچوں کی پڑھائی ہے، یہ جو آپ کے مسائل ہیں، دیکھیں تاریخ سنیے گا، جو ہسٹری ہے ہندوستان کی، نوابین کے دربار سے جب تک عالم جڑے رہے، شاعر جڑے رہے، اچھی خطابت کرتے تھے، اچھے شعر کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا میرا رازق ہی ہے. آج آپ میری ذمہ داری مثلا لے لیں، مولانا آپ کا گھر، رہنا، کھانا پینا، آپ بے فکر ہو. اب جب آپ میری ذمہ داری، اب آپ ہم سے کہیے قبلہ آپ سروس پوری دیجئے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بیان کری کہ ہمیں ان حالات پہ بھی دیکھنا چاہیے، مؤذن کے حالات بھی دیکھنا چاہیے، ٹیچرز کے حالات بھی دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح ایصال ثواب کے لیے کیا کبھی ہم نے اپنے کسی غریب طبقے کے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی؟ قرض حسنہ توزیع المسائل میں ملے گا، معاشرے میں نہیں ملے گا. سنا ہوگا بیٹا قرض حسنہ کا لفظ، سنا ہوگا نا، یہ تو سنا ہوگا. قرض حسنہ کیا ہے؟ بیت المال سے کچھ پیسہ اپنے بھائی کو کاروبار کے لیے دینا، جب اس پر ہو وہ لوٹا دے. یہ تو ہم نے سنا ہے، بس دیکھا کہیں نہیں ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو شیعہ قوم کی پہچان تھے. بیت المال، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جہاں قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کا بھی سلسلہ چالو کریں. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ 10 کو نہ کریں، 1 کو کریں. جب کسی جوان کی موت ہوتی ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ میں آنا چاہتا ہوں. ہم بڑا افسوس ظاہر کرتے ہیں. کتنے دن تک ہوتا ہے ہمارا افسوس؟ کیا معاشرے میں کبھی اس چیز پہ بات ہوئی کہ اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یتیم کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے ہمارا؟ ایسا نہیں ہے میرے گھر میں بھی یتیم ہے، کوئی نہ کوئی ہوا ہوگا خاندان میں، آپ کے یہاں بھی ہو. آنکھیں بند کر کے سوچیں ایمانداری سے، کیا کبھی کسی یتیم کے ساتھ ہم نے کوئی تہوار منایا ہے؟
ابھی عید گزری ہے. کسی غریب رشتہ دار کو ہم نے عزت سے عیدی دی ہے؟ معافی کے ساتھ. بھائی ہوں آپ کا، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، امام جانتے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر کے یہاں شادی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا، اور جب کسی غریب رشتہ دار کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، کیا ایک شیعہ حیدر کرار کی پہچان ہے؟ میرا امام دعوت لینے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں آنا بھائی، تمہارے امیر امیرے سے. تو مولانا ہم غریبوں کو بھی بلائیں گے. مولانا کہا پھر اس دن ہم آئیں گے. بہت مشکل ہے میرے لیے بات پڑھنا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. لہجہ بدل جاتا ہے. چچا، تایا، ماموں، پھوپھی میں کوئی غریب ہو نا، اور ایک دور کا رشتہ دار کوئی امیر ہو، کارڈ دینے کا انداز بدل جاتا ہے ہمارے یہاں. اہل بیت کا یہی طرز ہے. ہم ران پہ ہاتھ مار کے پڑھتے ہیں، مولا کائنات نے لباس خریدے دو. اچھا کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ کیسا لگتا ہے یہ پڑھنا؟ مطلب مزہ آتا ہے اسے سننے میں؟ اچھا لگتا ہے نا؟ اب مولا میرے ایسے تھے. صحیح ہے، مولا ایسے تھے. ہم نے کبھی اس عمل کو انجام دیا ہے؟ آج میں ان بچوں سے، جو میرے نوجوان بیٹے، بزرگوں سے معذرت، بیٹا ماں باپ نے جیسے تیسے تمہیں پالا ہے، خواہشیں مار مار کے پالا ہے. جب آپ اس لیول پہ آؤ گے نا، ان کی عمر کے حصے میں آؤ گے، جو آج شکوہ کر دیتے ہیں نا بچے، ہمارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، اللہ سب کو ہمت دے، ہمیں بھی ہمت دے، انہیں پال سکے. ہم شکوہ کر دیں تم نے دیا کیا ہے. تو مجھ سے کسی صاحب نے کہا تھا بڑا اچھا جملہ کہ مولانا اگر جب کوئی بچہ کہے نا تم نے دیا کیا ہے، تو ان سے کہنا کہ بیٹا ہم تو نہیں دے پائے، آپ اپنی اولاد کو سب کچھ دینا. جب یہ شکوہ سننا یہ کیا دیا، تو اسے دین پورا دے دو نا. اگر تم اس کو دین پورا دے دو گے تو کبھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا بابا کیا دیا ہے. جب دین دور ہونے لگتا ہے تو پھر دنیا داری اور شکوے آنے لگتے ہیں. تنہائی. آج آپ نماز پڑھ کے جزا کس سے مانگتے ہو؟ محلے والوں سے؟ کس سے؟ پھر غریبوں کو کھانا بانٹتے وقت جزا ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تعریف کریں آپ کی. اس کا مطلب نیتیں بدل رہی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا جزا صرف اللہ سے مطالبہ ہے. لوگ کچھ بھی کہتے رہے. عزت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی تینوں چیزوں پہ جھگڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بوسیدہ لباس پہن رہے ہیں، بوسیدہ نالین پہن رہے ہیں، پوری غریبوں کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر کسی میں ہمت ہو تو بتاؤ جس نے کبھی علی کو غریب لکھا ہو. ایک روایت دکھاؤ مجھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی گاڑی بیچ دوں، مکان بیچ دوں. شریعت نے کہا نہیں، تم امام بننے کی کوشش نہ کرو. ہم نے تمہیں یہ دیا ہے، شکر خدا کر کے اس کو عزت سے رکھو. مگر جو بچ جائے، جو اضافی لگے، اس کی محبت میں دو آگے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سوکھی روٹی کھانے لگوں، سالن میں پانی ملانے لگوں، کپڑے نہیں. جتنا استعمال کر سکتے ہو کرو. بچ جائے تو دے دو. دو بھی اس طریقے سے کہ اس کا احسان ہو تم پر. احسان جتا کے نہ دینا. جسے صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کا شکریہ ادا کرو. اکرم و ذوق لوکانا کافرہ، پیغمبر کہہ دیا. جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اس کا شکریہ، کیونکہ اس کے آنے سے رحمت آئی ہے.
اور جب یہ جائے گا تو گھر کے عذاب لے کے چلا جائے گا، اس کے صدقے میں دھل جائیں گے۔ مہمانداری تو چھوڑی دی ہم نے، کیا دن ہوتے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھے وہ دن، ہم تو بچے ہیں آپ کے سامنے، لیکن یہ بزرگ بتاتے ہیں وہ دن تھے جب نانی کے یہاں، چاچا کے یہاں، تایا کے یہاں، پھوپھی کے یہاں ہفتوں رہ آتے تھے۔ کائے کو برتن ٹوٹ رہے ہوتے تھے، کائے کو پردے پھٹ رہے ہوتے تھے، ایک محبتیں تھیں، صلہ رحمی تھی، چاشنی تھی، الفت تھی، نہ ٹی وی تھے، نہ موبائل تھے، نئے نئے گیم تھے۔ وہ چھوٹا جن سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، دادی کی آغوش میں کہانیاں سنا کرتے تھے، پھوپھی سے، یہ سب چیزیں تھیں۔ آج ہم نے سب سے دور کر دیا ہے۔ اب جب ہم نے تمام باڈی، دیکھیں ایک شہر کے رہنے والا بچے سے اچھا دیہات کا بچہ نہیں کھاتا ہے، ایک آپ سے اچھا ایک رکشہ چلانے والا نہیں کھاتا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے وہ امیونٹی پاور میں، ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ وہ جب کھاتا ہے جب بھوک لگتی ہے، اور اسلام کہہ چکا ہے جب بھوک میں کھاؤ گے تو پتھر بھی ہضم ہوگا۔ یہ جو رشتے تھے ہمارے، یہ دعائیں دیتے تھے ہمیں۔ اب تو انا انزلنا، یہ انا للہ جو لکھا ہوا ہے، اللہم اشفع کل، یہ سب ایک ٹہن ہے۔ ورنہ ایمانداری سے فرش عذاب بیٹھے ہو، جھوٹ تو بولنا ویسے بھی حرام ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ جب کسی کی بیماری کی خبر سنی ہو تو واقعاً وضو کر کے، جو اہل بیت نے بتایا ہے، مصلی بچھائے، کیا 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کی؟ ایمانداری سے فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اہل بیت نے یہی بتایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو مصلی بچھاؤ، پڑھو 2 رکعت نماز، کیونکہ اب اللہ سے باتیں کرو گے نا بھائی۔ مولا کے اکارڈنگ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے بول رہے ہو، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو، یہی تو ہے نا۔ اب یہ باتیں تو میں آپ کے سامنے کیسے رکھوں؟ اطلاع ملی ہو کہ مطلب فلاں صاحب بیمار ہیں، کبھی بھائی اللہ شفا دے دے، یہ جملے بالکل ایسے ہی ہیں بھائی۔ دعا کا طریقہ ہے، پڑھو اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پڑھو صلوات جس کے آگے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس میرے عزیزو، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، ہم لوگ تعلیمات اہل بیت سے آراستہ کریں اپنے آپ کو، ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو اس قدر مضبوط، کیونکہ ملک الموت کبھی بھی آ جائے گا، مطلب اب بھی نہیں سدھرے سمجھے ان حالات میں، ہم اب بھی نہیں سمجھے تو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے اس بیماری کو، جو بھی اللہ جلد سے ختم فرمائے، ابھی بھی ہم سیریس نہیں۔ تلاوت قرآن رمضان چلا گیا، کتنی ہوئے گی نہیں معلوم، جبکہ پرانے زمانے زیادہ، اب آپشن ہے، نہیں پڑھ سکتے تو سن لو۔ بچوں کو وقت دینا، دین کے متعلق بات کرنا، مسائل کے متعلق بات کرنا، بڑے باریک باریک مسئلے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، تقلید کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، مباشرت کے مسائل ہیں، آداب دسترخوان ہیں، لباس پہننے کے مسائل، یہ سارے مسائل موجود ہیں توضیح المسائل میں، ڈسکس ہوتا ہے، اس چیزوں کے ہوتا ہوگا، جن کے یہاں نہیں ہوتا اللہ ان کے یہاں بھی ڈسکس کرے، ہونے شروع ہو جائے۔ 10 منٹ میں آخری میں آپ سے بات، 10 منٹ ہی پڑھوں گا میں، 10 منٹ کی بات کروں، 10 منٹ دن میں نکالو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جس وقت صرف دین کی بات ہو۔ ممکن نہیں ہے؟ ہمیں برسی، سویم، 40ویں پہ تو محروم یاد آ رہے ہیں، روز کھانے کے وقت کیوں یاد نہیں آ رہے؟ یہ جو علماء نے سیرت رکھی ہے، پانی پینے کی، صلوات پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیجو، قاتلوں پہ لعنت بھیجو، یہ ایک مشن ہے، تاکہ جب پانی کتنی بار پیو گے آپ؟ بار بار پیو گے نا، دن میں 4-5 بار تو پیو گے نا۔ جس قوم کے ہر فرد کو 5 بار حسین یاد آ رہے ہوں، اس سے بڑا آپ کیا لوگے بھائی؟ یہ بتاؤ، اس سے بڑا کیا چاہتے ہو آپ؟ علماء نے اپنا کام کر دیا یہ مسئلہ رکھنے کے بعد کہ آپ صلوات بھیجو امام حسین پر، آپ درود بھیجو امام حسین پر، لعنت کرو یزید کے اوپر، اس سے بڑا مشن اور کیا ہوگا؟
یہ 5 بار 10 بار 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 آپ کی زبان سے ریپیٹ کروا کے آپ کو حسین علیہ السلام کی اچھائیاں بتائی جا رہی ہیں، یزید کی برائیوں پہ لعنت بھروائی جا رہی ہے. لیکن ابھی تو صرف زبانی لقلقہ ہو جائے، ایک عادت بن جائے. عادتیں بدلاؤ نہیں لاتی، عبادت بدلاؤ لاتی ہے. جب عبادت سمجھیں گے تو بدلاؤ آئے گا. جب عبادت سمجھیں گے بدلاؤ آئے گا. ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سروے کریں اپنے علاقے کتنے لوگ ہیں. یہ میں بار بار ہر مجلس میں پڑھتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں اس چیز کو. آپ سروے کرو آپ کے اس رمیش پارک میں کتنی فیملی ہے، کون کس کاروبار میں ہے، کون کس پوزیشن پہ ہے. کوئی، ہم سب بھائی ہیں بھائی، ہم سب بھائی ہیں بھائی. روزے غدیر آپ نے اعمال کیے ہوں گے نا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کیا پڑھتے ہیں سیگا کہ جب تک میں اس کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا خود نہیں جاؤں گا. یہی تو پڑھتے ہیں بھائی، یہی تو پڑھتے ہیں. اور کہتے بھی ہم بھائی سب کربلائی ہیں، ہم یہ ساری چیزیں. تو سروے ہو ہمارے پاس، اس طرح کی کلاس مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، بہت مجلس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اپنے مسائل بھی رکھیں کہ یہ مسائل، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، دکھاوے کے ساتھ نہ ہو. بہت سی چیزوں کا دکھاوا بھی. مجھ پہ الزام لگ جائے عمران صاحب نماز پڑھتے نہیں، شریعت کہتی اب دکھا کے پڑھو بھائی. اب دکھا کے، مجھے علی گڑھ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، پر چھوٹا سا واقعہ ہے. علی گڑھ میں جب ہم پڑھتے تو ہمیں شوق ہوا کہ چلو یار ہم بھی سبیل لگائیں گے امام حسین اسٹیشن پر. ہم نے وہ اخباروں کو اطلاع دینا، یہ دینا جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں سب کچھ کیا. تو وہاں ایک پنڈت جی اسٹیشن پہ جب اتریں گے تو اسٹیشن کے بعد پانی پلاتے ہیں، پورے سال ہی پلاتا ہے بندہ. ہم نے اسے کہا آپ بھی آ جائیں، کہنے نہیں آپ کر لو، ہم تو پورے سال کرتے ہیں. میں جھیپ گیا بھائی اس دن. اس نے نہیں آپ کیجئے، ہم پورے سال کرتے ہیں. جس قوم کو پانی کی سبیلیں لگانی چاہیے لگاتے تھے. آپ جب علی گڑھ سے آگے جلالی کی طرف جائیں گے تو مجھے ایک ہی گاؤں نظر آیا، اور بھی گاؤں ہوں گے بہت سے، جہاں جلالی میں باقاعدہ آن روڈ ایک سبیل بھی ہے، سبیل کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اور اس کے نام کچھ پراپرٹی بھی وقف ہے. یہ الگ بات ہے، وہ نہیں چلتی. کم سے کم سبیل ہی کے کچھ تو کریں ہم لوگ امام حسین کے نام پر. ایک تبرک تھا جو دوسری قوموں کے لیے تھا، وہ بھی اپنے لیے کر لیا ہم نے. یہ مجلسیں تھی، یہ بھی اب اس میں کوئی غیر قوم کا تو آتا نہیں ہے بھائی. یہ تو بیچارے جو سن رہے ہوں گے یا تو ہم پہ ہنس رہے ہوں گے وہ، یا یہ تھوڑا بہت سن. دیکھیے اب ہم کہاں تک کیسے پہنچائے دین ان تک. آپ کسی ہندو کی پوتر کتاب کو سنیں گے، میں آپ کے سامنے گیتا رامائن سناؤں، سنو گے آپ تو آپ کو قرآن کیوں سنیں گے بھائی؟ کیوں سنیں گے وہ؟ آپ ان کے مندروں میں نہیں جاؤ گے، وہ آپ کی مسجدوں میں کیوں آئیں گے؟ بس طریقہ ایک ہی بچائیں، چلتی پھرتی کتاب بن جاؤ، چڑھتے پھرتے کردار بن جاؤ جیسے اہل بیت تھے. دشمن بھی جا رہا ہے کہ اچھا آپ مولا، میں نے تو یہ سنا تھا آپ ایسے ہیں، بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. رسی کا پھندا دیکھا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا بیوقوف ہے، خیبر میں ایمان نہیں لے کے آئے، تلوار چلا رہے تھے. کہا یہی تو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو خالی شجاع سمجھتا تھا. یہ شخص تو عادل ہے، یہ شخص تو امامت کا حقدار ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے تلوار کہاں اٹھانی ہے، صبر کہاں کرنا ہے. شعور ہے اس شخص کے پاس، یہ جذبہ ہے. سفر پہ چل رہے ہیں، سفر پہ چلتے چلتے دشمن ہے. کہا مولا آپ آگے تھا کیوں؟ کہا نہیں میرا اسلام یہ کہتا ہے. کہا کون سا اسلام؟ کہا ہم نے تو پہلا مذہب دیکھا جو مسافر کو تھوڑا آگے تک چھوڑنے کے لیے کہتا ہے. مانگنے والا آ رہا ہے، کہا کچھ چاہیے؟ بیوی نے انار مانگا ہے زندگی میں ایک بار. مانگنے والا اپنے لیے کہنے کچھ چاہیے، کہا آدھا انار. کہا لے بھائی، کہا کھڑے میں اطمینان سے. کہا کچھ اور؟ کہا آدھا اور مل جاتا. کہا یہ بھی لے لے. میں کیا عجیب آدمی ہے، ابھی محنت مزدوری کر کے آیا، بیوی کی خواہش پوری کر رہے ہیں، مجھے پالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے صفات سنے شخص میں مل رہے ہیں ہمیں. آج اس دور کے اندر جہاں آپ اچھائی کریں، ابھی آپ پانی کی سبیل لگائیں کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، آپ کھانا غریب بانٹو کوئی برا نہیں کہے گا، آپ راشن بانٹو کوئی برا نہیں کہے گا. ایک حکومتی لیول پہ الگ ہے. جب حکومت کو یہ لگنے لگے کہ ان کا کام آپ کر رہے ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کو کم سے کم ہندوستان میں بھگوان کا درجہ مل جائے گا. لیکن اہل بیت تو یہ کام کرنے کے بعد بھی لوگوں کی نگاہ میں برا بن رہے تھے، کیونکہ برا بنایا جا رہا تھا. بس میرے عزیز، تو میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں ساری بات. ایصال ثواب کے لیے صرف یہ مجلس کافی نہیں ہے.
ایصال ثواب کے لیے اللہ نے اگر ہمیں حیثیت اور وہ دے گا، نیت آپ کرو، نیت آپ کرو، اس در سے خالی نہیں جاؤ گے آپ. شرط ہو سکتا ہے بھائی ابھی وقت نہ آیا ہو ملنے کا، مانگتا تو رہوں، نہ جانے کتنی بار پیسے ڈوبے لکی ڈرو میں، پھر بھی DDA کا پلیٹ بھرتے ہو. شاید اب مانگتے رہو. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، بس یہ آخری بات اور میں پھر مسائل پہ چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے. جب وہ تمہیں کچھ دے تو شکر کرو، نہ دے جب بھی شکر کرو، دے کے لے لے جب بھی شکر ادا کرو. یہ امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے قوم کو شعور دیا ہے، شور نہیں دیا، شعور دیا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا دینے پہ تو شکر سمجھ میں آتا ہے، نہ دینے پہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو اگر وہ دے دے تو اس کی رحمت، نہ دے تو حکمت، دے کے لے لے تو مصلحت. آپ آ کے مانگو نا اس در سے. ہم تو اب ان کی حیثیت کے حساب سے مانگتے بھی نہیں ہیں. غیر قومیں لے کے جا رہی ہیں، بے اولاد اولاد لے کے جا رہی ہے، بیمار شفا لے کے جا رہے ہیں. اچھا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، مانگ کے تو روز لے کے جا رہے ہو تم ہم سے، ہمارے والوں کو کچھ نہیں دے رہے آگے. اچھا مانگنے میں بھی کنجوسی دیکھو، اپنے لیے مانگ رہے ہو خالی اور اپنی حیثیت کے حساب سے مانگ رہے ہیں. یہ بہت بڑا در ہے، کریم کا در. یہ رسوا نہیں ہونے دے. شرط یہ ہے صرف ان کے ہو جاؤ، اور جو ان کا ہو گیا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوا ہے. ان کے ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ نام چھوڑ دو، نام کی تمنا نہ کرنا. ان کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے بارے میں جانو. جب آپ کسی کے بارے میں جانو گے ہی نہیں تو کیسے عمل ہوگا؟ میں آج امامہ ابا قبا پہنے بیٹھا ہوں تو آپ میری عزت کر رہے ہو مثلا، لیکن آپ نے ایک کھانا لگا رکھا ہے، میں مسجد سمیٹ رہا ہوں، ایک کھانا لگایا آپ نے، دسترخوان لگا ہوا ہے. آپ کو نہیں معلوم میں بھی نارمل کپڑوں میں آیا تو میں بھی سب کے ساتھ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے، لیکن آپ نے کسی نے آگے کہہ دیا مولانا ہے، اب آپ کا لہجہ بدل جائے گا، آپ کا طریقہ بدلے گا نہیں بدلے گا بھائی. اب مولانا ادھر پلیٹ بھی دوسری لے آؤ، تھوڑا آگے لے آؤ، ڈش تازہ لے آؤ. یعنی جب آدمی کو شناخت اور پہچان ہونے لگتی تو لہجہ بدلتا ہے. اللہ کی شناخت اہل بیت کو تھی، ورنہ مسلح پہ کھڑو کے کون کانپتا ہے بھائی؟ یہاں تو مسلح پہ کھڑو کے فون بھی آف نہیں ہوتے ہم سے. یہاں تو نماز ختم ہونے کے بعد شریعت کہتی ہے مستحب ہے نماز تمام کرتے ہی زیارت تسبیح بی بی زہرا پڑھو بغیر ہلے ڈھولے. مطلب یہاں پہلے موبائل چل رہا ہے، کسی کا میسج تو نہیں آیا جیسے بہت بڑے کاروباری ہو، شیئر مارکیٹ میں بیٹھے ہو، ابھی ڈوب جائے گا سارا پیسہ. کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر موبائل بند ہے پریشان ہو. سوچو یار، مطلب ہماری غیر سنجیدگی دیکھیں آپ. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں دیکھنا پڑ جاتا ہے، اب ہمیں ہو سکتا ہے کسی کوئی مجبوری ہے، لیکن آپ کسی بھی بڑے ادھیکاری وغیرہ کے پاس جاتے تو فون ضبط ہو جاتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے. کوئی بچہ احتیاطی قدم لینے کے لیے سینیٹائزر لے کے کھڑا ہو جائے، او یہ آئیں، اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسی کمر اور توڑنے پہ لگے ہوئے ہم لوگ. تو میرے عزیز و خدا کے واسطے اہل بیت علیہ السلام کے لیے 10 منٹ نکالو آپ. یہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جملے کہہ رہا ہوں. ایصال ثواب کے طریقے یہ ہیں، یہ صحیح ہے، اس طریقے سے انکار نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کا ذمہ لینا شروع کرو. بچے کا کسی کوئی ہو جائے اس طرح کا کہ مولانا ہم اپنے خاندان کے، مجھے نہیں معلوم آپ کے خاندان آپ کے گاؤں میں کون ہے، آپ یہ ذمہ داری لو کہ مولانا میں اپنے خاندان اپنے گاؤں کے کسی ایک بچے کو پڑھانے کے پیسے نہیں دے سکتے، ایڈوائز تو دے سکتے ہو نا، گائیڈ لائن تو دے سکتے ہو نا کہ اس وقت یہ چیزیں ہیں، اس میں ایڈمیشن لے لو. آپ ایک کاروبار کا اچھا مشورہ تو دے سکتے ہو نا. ایک سمندر میں کتنی مچھلیاں روز پکڑی جاتی ہیں، روز پیدا کرتا ہے اللہ. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میری پرچون کی دکان ہے، بھائی کھول لے گا تو میرے رازق تو وہ ہے، رازق تو وہ ہے. ہم چل رہے ہیں، اس کی دکان چل رہی، بھائی نہ جانے اس کا کون سا عمل ہو، ہمارا کون سا عمل ہے. کبھی موقع ملا تو یہ عمل پہ علی بات بتائیں گے آپ کو کہ مراجع کرام بھی کبھی کبھی ان مرتبوں تک نہیں پہنچ پائے جہاں ڈرائیور پہنچ گئے. نیت ہوتی ہے، نیت. انما الاعمال بالنیات، ہمارے عمل ہماری نیت پر ہیں. مرحومہ کا جب انتقال ہو، صدقے کے عادی بنو. شریعت کہتی ہے مستحب صدقہ نکالو مرتے ہو. اس کے گھر مستحب 3 دن تک کھانا پہنچاؤ.
مستحب ہے جب جنازہ دفن ہو جائے، میت دفن ہو جائے، رکو قبرستان میں بھائی، اور اس کی قبر پہ 7 بار انا انزلنا پڑھو، یہ ثواب محروم کو پہنچے گا۔ تشییع جنازے کی ثواب آپ کو، غسل دیا ثواب آپ کو، کفن دیا ثواب آپ کا، قبرستان تک گئے ثواب۔ اب جو مردے کا ثواب تھا اس وقت آپ بھی غائب ہو لیے۔ کتنے لوگ رکتے ہیں انا انزلنا پڑھنے کے لیے؟ کتنے رکتے ہیں؟ یہ جو انا انزلنا پڑھیں گے یہ ثواب ہے مردے کے لیے۔ یہ جو جنازے کے پیچھے پیچھے ہم چلیں وہ ثواب تو ہمارا ہے بھائی۔ آپ نہیں پہنچی جائے بات۔ نماز بہشت، اپنے مرحوم کے نماز مغفرت، ہر نماز کے بعد ایک فاتحہ، کچھ اس طرح کے ثواب جاریہ کہتے ہیں نا، ثواب جاریہ کے کام کر جانا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل ان کے لیے جن کے پاس مشکل کشا نہ ہو، ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے۔ اس کے بعد رات کو جب 10 منٹ بول سکو، سوچ سکو، تو 2 منٹ مصیبت بھی بیان کرو اہل بیت کی، بچوں کو سناؤ۔ یہ نہیں کہ خالی یہی رومال نکالا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے، روتے ہیں، ایسا نہیں رو رہے ہیں ہم لوگ، بہت روتے ہیں، لیکن کیا تنہائی میں بھی کبھی روئیں ہم؟ آج آزمائیے گا، جب رات کو بستر پہ لیٹنے کا ارادہ کرو تو مستحب ہے باوضو لیٹو، وضو کر کے موبائل فلائٹ موڈ پہ لگانا، جب سونے کا ارادہ ہو۔ کسی بھی شہید کو 5 منٹ سوچنا، آپ کسی بھی شہید کو، اور جب اس شہید کے بارے میں سوچیں گے تو آپ یقین جاننا اس وقت جو آنسو نکلیں گے نا، اس وقت بدن یوں کانپتا ہے۔ تنہائی میں رات کو لائٹ بند ہے آپ کی، سوچو شہزادی، مرحومہ کی اصالہ ثواب کی مجلس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ شہزادی کی مصیبت، پسلیاں شکستہ ہیں، جناب محسن شہید ہو چکے ہیں، اس مصیبت کو بھی وہ اپنے شوہر سے بیان نہیں کر رہی ہیں۔ جب امیر المومنین غسل و کفن دے رہے ہیں تو چیخ مار رہے ہیں علی، فاطمہ تم بڑی صابرہ تھی، بہت صابرہ فاطمہ، مجھے نہیں بتایا پسلیاں ٹوٹی۔ اب ذرا محسوس کیجئے، یہ اندھیرا ہے آپ کے گھر میں، سوچو، اب آپ محسوس کریں اور اس تصور میں اپنے گھر میں کوئی میت لائیں۔ آپ ذرا سوچو، میں آپ کے سامنے ایک تصور رکھتا ہوں کہ شہزادی کا جنازہ گھر میں، چھوٹا سا گھر، علی ایک طرف کھڑے ہیں، حضرت علی کا جو ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ، امیر المومنین خاموش ہوں گے، رو رہے ہوں گے، علی۔ اب علی کو رونا بھی اور بچوں کو سنبھالنا بھی، تصور کرو حضرت علی نے کہا ہوگا حسن آؤ اپنی ماں کا دیدار کرو۔ بچوں کے ساتھ ماں اتنا نہیں رہی ہیں جتنا علی کے ساتھ سابقہ۔ علی علیہ السلام سے کیا ربط ہے، وہ کبھی تفصیل سے سوچے گا کیا ربط تھا ان دونوں کا۔ میں نے روٹی بانٹنے والا ایک اشارہ دیا، اب کیا ربط تھا۔ حسن مجتبیٰ اپنی ماں سے بیان کر رہے ہیں، اماں چھوڑ گئی۔ لفظ دیکھیں، لفظ میں نہیں لا سکتا میں آپ کو، ایک بیٹے کے کیا بیان ہوتے ہوں گے ماں کے جنازے پر، میں بیان میں نہیں لا سکتا، لیکن میں یہ امام حسین کے کچھ بیان کے جملے یاد آتے ہیں جو میں نے ذاکرین سے سنا ہے، کتابوں میں نہیں پڑھا، کہ جب سب دیدار کر چکے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین کیا تم اپنی ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین ایک طرف کھڑے اور جملہ کہہ رہے ہیں، بابا اماں بلاتی تھی تو ہم جاتے تھے، آج اماں بلائیں گی تو ہم پھر جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے ہی جملے نکلے، جناب فاطمہ کا بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کا نمودار ہونا تھا، اور آواز آئی اے میرے لال حسین آ میرے قریب آ۔ مقاتل کہتے ہیں حسین قریب گئے اور ماں کے سینے سے لگ گئے۔ اب ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا آخری وقت میں ماں سے کیا بیان کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہ جملے کا، اماں آج آپ نے بلایا تو ہم چلے آئے، اماں کل جب ہم بلائے تو آ جانا۔ ارے شب عاشور وہی تو منظر تھا جب کسی نے کہا اس خیر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، کہا وہ کوئی اور نہیں، ارے میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مقتل کو صاف کر رہی ہیں، جو انتظار میں ہے کہ صبح میرا لال آئے گا۔
سيعلم الذين ظلموا يحقم قلبهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب إنك لا پاک پروردگار نے آوازوں پر رحم نازل فرما. اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا مرحومہ کی روح کو اصال فرما. ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. مجھے بھی حق بیانے سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے چار معصوم ان کا واسطہ حالات نہ گفتہ ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں. اس بیماری کو جلد سے ختم فرما. معبود اپنا رحم نازل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو سکے. امام زمانہ کو چہرہ دکھانے کے لائق بنا دے. معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے. ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں تو ہمارے ساتھ اپنے رحم سے کام لے. معبود ہماری عبادتوں کو اپنے رحم سے قبول فرما. معبود لفظوں پہ نہ جا عقیدتوں کو دیکھ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار انہیں صدقہ چاردہ معصومین جلد سے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما. جو پڑھ لیں ان کو ترقی عنایت فرما. ہم سب کو امام کے زمانہ کے فوجی شمار فرما. وہ ذرائع فراہم کرا کہ جلد سے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے. فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما. مزار مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ. جو بھی دام درم سکن عزائے حسین میں حصہ لیتے ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت فرما. معبود زیادہ دیر نہ لگا امام کے ظہور میں تاجیر فرماتا ہے. آخر میں پھر ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ کل اللہ تعالیٰ فرما کر مرحومہ سیدہ نسیم زہرا بنت مقبول حیدر و کل مومن مومنات کی روح کو اصال فرما دے. اللہ بسم اللہ. اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہے جو میں نے باتیں پڑھی ہیں تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں. تو ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں.